آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اور ان انتخابات میں مرد ووٹروں کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے ووٹر ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر جو مرد ووٹر ہیں ان کی تعداد 6 کروڑ 92 لاکھ ہے تو جو خواتین ووٹر ہیں ان کی تعداد 5 کروڑ 93 لاکھ ہے، اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس سال اس الیکشن میں جو خواتین امیدوار ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں مخصوص نشستوں پہ الیکشن لڑنے والی خواتین کی بات نہیں کر رہا، جنرل سیٹوں پہ جو الیکشن لڑنے والی خواتین ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی تعداد کافی ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی تعداد کافی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑنے والی کچھ خواتین امیدواروں سے، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستانی معاشرے میں یہ جو ایک رجحان ہے کہ خواتین اب جنرل سیٹوں میں بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس کا ان کو کیا کس وجہ سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کیا ان کو رسپانس آئے گا، اور کیا کوئی مشکلات ہیں، اور اگر مشکلات ہیں تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، NA 57 حافظ آباد سے، پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں اور وزیر بھی رہی ہیں، اور آسیہ اسحاق صاحبہ ہیں MQM پاکستان کی امیدوار ہیں NA 232 کراچی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK 25 بنیر سے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خیبر پختونخوا سے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑنے والی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ۔ تو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ اور آسیہ اسحاق صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سویرا صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں بنیر سے۔ بنیر جو ہے وہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا وہ بیکورڈ ایریا ہے، تو آپ نے وہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ بیسیکلی جو پولیٹکس سے لنک تھا وہ میرے فادر کے تھرو میرا تھا، سٹارٹ سے ہی کہہ لے کہ کریڈل سے ہی، کیونکہ میرے فادر کو 37 ایئرز ہو گئے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو مطلب وہ ساتھ ویلفیئر سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ہیومینٹیرین کام کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے میں نے MBBS بھی کیا ہے، ڈاکٹر بنی ہوں، میرے فادر خود ڈاکٹر ہے، ایز ڈاکٹر وہ ٹریٹمنٹ فری کرتے، میڈیسن فری دیتے غریبوں کو، ویڈوز، آرفنز، یہ ایون پاپا کے سینٹر کے کلینک کے باہر بھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب میں ان سے انسپائر ہو کہ میں نے بھی MBBS کیا ہے، پر پھر جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو اس میں مجھے ایسے ایشوز نظر آئے جس سے مطلب مجھے فیل ہوا کہ میری جو سوچ تھی نا وہ چھوٹی تھی، کہ اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ تو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو اگر میں اسپیسیفکلی بتا دوں تو جو میں نے ویسے ہاؤس جاب ایبٹ آباد سے کیا ہے، پر جو ریلیٹ کرتے ایون بنیر کے ساتھ، مطلب کہ سارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا تو ان کے ساتھ سب میں سیم ہی مسئلے کہ ریفرنس ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، پیشنٹ آتا ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس کیس ہو، ان کو کہتے ہیں کہ بڑے شہر جائیں، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، ایمرجنسی فیسلٹی نہیں ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے بنیر سے پشاور تک 3 گھنٹوں کا راستہ ہے، منیمم 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو ان 3 گھنٹوں میں ایمرجنسی جب ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اسمبلی میں آ کے جو ہیلتھ کیئر ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اور ساتھ میں مطلب اپنی طرف سے میں نے تھوڑی سی وہ وومن امپاورمنٹ کی بھی وہ تھوڑی میری وہ پیشنٹ ٹائپ تھا، کیونکہ تھوڑی کنزرویٹیو سوسائٹی میں رہتی ہوں، میرے پیرنٹس کنزرویٹیو نہیں ہیں، تو مطلب مجھے وہ ہمیشہ وہ فیمنزم والا ٹچ تھا، مجھے انجسٹ لگتا تھا، تو وہ بھی تھوڑا سا ہے، اور ساتھ میں تھوڑی ینگسٹر کو بھی مطلب تھوڑا پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں مطلب چاہیے اب ہم بھی آگے آئے ریپرزینٹ۔ تو اگر آپ کا بیکورڈ ایریا ہے تو وہاں پہ بینگ اے وومن آپ جب الیکشن لڑیں گی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ آلریڈی مجھے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ فرسٹ ڈے صرف ایک ہی آرٹیکل پبلش ہوا تھا، اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے صرف بنیر کے لوگوں نے، اس میں جس میں کہا گیا یہ دختر بنیر ہے۔ جی، مجھے ڈاٹر آف بنیر بھی پھر کہا ہے، فخر بنیر کا ہے، تو مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، آپ کو تو خیر تجربہ ہے، لیکن یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن میں کافی زیادہ خواتین جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے وومن آپ کی پارٹی جو ہے اس میں تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اگر جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں آ جائیں تو کافی ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب، اللہ کی مہربانی سے یہ میرا چوتھا الیکشن ہے،
اور میں تو ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ووٹر ہے نا وہ اس چیز سے نکل گیا ہے کہ میل ہو یا فیمیل ہو. اچھا. کیونکہ اگر آپ اچھی طرح کام کرتے ہیں, آپ ڈیلیور کرتے ہیں, آپ ایکسیسیبل ہیں کچھ مسئلے جو زیادہ کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں. ہمارا بھی جو علاقہ ہے وہ 70% دیہاتی ہے, لیکن پہلے 2008 سے ہی لوگوں نے مجھے بہت پذیرائی دی. جو مین میرا ووٹ بینک ہے وہ میرے والد صاحب کا دھڑا ہے, اور پھر PMLN کا جو پارٹی ووٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو حلقے کے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ان کا نمائندہ ہے ان کے لیے کام کرے, اور وہ پارٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے یا ادروائز وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی کہ میرے ووٹر نے, میرے حافظ آباد کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی, اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں یا کوئی ایسی نہ ہو کہ جو ان کو باعث شرمندگی ہو. کیونکہ پہلی دفعہ ووٹ لینا آسان ہے, کسی بھی خاتون کے لیے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. کیونکہ جس طرح ابھی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے والدین کا, اگر آپ دیکھیں تو 99% جو ہم جنرل سیٹ پہ خواتین ہیں, ہم اس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ جن کے مرد جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پولیٹکس میں ہیں, اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ اس علاقے کی انفلوئنشل فیملیز ہوتی ہیں اور لوگ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں. اب جب پہلے کے بعد ہمیں بار بار ہم الیکشن میں آنا ہے تو پھر ہمیں اپنی پرفارمنس پہ آنا ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں ووٹر یہ سوچے بھئی یہ تو بی ہے, اس کی جگہ مرد ہوتا تو وہ بہتر پرفارم کرتا. سو وہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے